ہمیں پورا 1.5-2 گھنٹے اس وین میں پھرا کے ہم نے کہا جی ہمیں کسی تھانے میں لے جائے. اس بات سے قطع نظر میں اس چیز پہ بھی نہیں آؤں گا کہ اپوزیشن لیڈر کی پریویلیج بریچ ہوئی ہے یا کسی کی. ایک انسانیت بھی تو ہوتی ہے نا سر. 3 عورتیں ہیں, گھریلو خواتین ہیں. اگر کسی پرچے میں وہ کو ہے, کسی FIR میں ان کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں, صرف یہ گناہ ہے. ہم نے ملنے نہیں دینا. اور بھائی آپ نے ملنے نہیں دینا تو آپ 3 دن پہلے ان کو کیوں کمٹمنٹ کر رہے ہو؟ اچھا وہ اندر بیٹھی ہیں, ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں بیٹھی ہیں, آپ نے 500-600 پولیس والا بھیج دیا, آپ نے باہر سے گیٹ بند کر دیے, آپ نے پریزن وین جس طرح کوئی دہشت گرد اندر بیٹھے ہو, آپ نے کوئی مار کا سر انجام دے دیا ہو کہ اندر ہم نے دہشت گرد کو موساد یا را کے ایجنٹ ہم نے بٹھا لیے ہیں اور وہ اندر بیٹھے اور ان کو لے کے آنا ہے. سر یہ دیکھیں, یہ میرے بھائی جو بھی باتیں کر رہے ہیں, میں اس چیز میں اگر جاؤں گا, دیکھیں ہم جتنا پیچھے جائیں گے گند نکلے گا. دیکھیں محترمہ اس طرح نہ کریں, میں نے ابھی اس طرح نہ کریں آپ. اچھا ایک ہاؤس کا ماحول نہ خراب کریں آپ. میں ایک بات آپ کو بتا دوں گا, میری بات سنیں. ایک بات آپ کو بتا ملک صاحب ایک سیکنڈ, میری بات ملک صاحب ایک سیکنڈ, میں نے ایک سیکنڈ میری بات سنیں محترمہ, میری بات میں نے کوئی آپ نے, آپ کو بھی پورا موقع دیا جائے گا, آپ رسپونڈ کیجئے گا. سر میری بات سنیں, میری بہن ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس طرح اپنی قیادت کا نام لے کے اور خواہ مخواہ ان کو, ہم تو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ جواب دیں. میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کر رہا. یہ تو خود دعوت دیکھ رہے ہیں کہ گتم ہو جاؤ تو گلیوں گلی بہ جاؤ. دیکھیں سر, ہم جو بات, میں جو بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہاں ہے. گورنمنٹ اگر نہیں ہے اڈیالہ جیل ان کے, ہم جاتے ہیں اڈیالہ جیل. کوٹ لکھپت ایز اے اپوزیشن لیڈر میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے میں نے ریکویسٹ کی, میں نے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے لیے ریکویسٹ کی, میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے لیے ریکویسٹ کی, میں نے میاں محمود رشید صاحب کے لیے ریکویسٹ کی, میں نے اعجاز چودھری صاحب کے لیے ریکویسٹ کی. مجھے ڈینائی کر دیا گیا. حالانکہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہر جیل وزٹ کر سکتا ہوں. مجھے کہا گیا جی کہ آپ سارا جیل پھر لیں, آپ ان کی بیرکس میں نہیں جا سکتے, وہ دہشت گرد ہے. سر یہ کیا ہے؟ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو بند کر دینا چاہیے, ان عدالتوں کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے. میں اگر کسی کی کوئی زیادتی پہلے ہوئی ہو تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آ کے اس چیز کو ختم ہونا ہے. ہم اس چیز کو جب ہم ان کے کہنے پہ کام کرتے رہیں گے, ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بنتے رہیں گے کھلونا, تو ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا. یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں تو ایک بڑی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن سر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے کسی الیکشن میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 70 لیک کے آج دن تک میرے بزرگ بھی رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہر الیکشن میں انوالو ہوتی ہے, لیکن اس طرح ہوتی ہے, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوئی. مجھے بھی 90 کا اسلامی جمہوری اتحاد کا الیکشن بھی یاد ہے, مجھے 88 کا الیکشن بھی یاد ہے, مجھے 85 کا الیکشن بھی یاد ہے, جب ملک الیار کھنڈے کے پاس 120 ووٹ تھے آؤٹ آف 209, اور جب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے اس وقت جب عمل دخل کیا اور کہا کہ میں نے بوری کے دانے بند کر دیے ہیں, تو اس وقت ملک الیار کے پاس تقریباً 19 ووٹ بچ گئے تھے اور سارے ووٹ میاں نواز شریف کے پاس چلے گئے تھے. مجھے تو وہ الیکشن بھی یاد ہے, میرے بزرگ تو اس میں بھی تھے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہم نہیں اس میں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ ہے سر کہ اتنا کھل کے کوئی نہیں, اتنی بے شرمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا کہ آپ کسی کی ماں بہن کی میاں نواز شریف جیل میں رہے جتنا آپ سبھی رہے. میں تو وہ چیپٹر کھولنا نہیں چاہتا جو خود کھول رہے ہیں. سر مجھے پتہ ہے گھر سے کھانے پک کے جاتے تھے میاں نواز, جو پیپلز پارٹی کے قیدی ہوتے تھے, سیاسی قیدی, میرے میاں والی جیل میں ماشاء اللہ ضیاء کے ماشاء اللہ میرے ملک حاکمین خان رہے, ہمارے بزرگ ہیں, ان کے شاید کوئی ادھر بیٹھے بھی ہوں, میں ان کو اب نہیں جانتا. ان کے کھانے ہم وہاں خدا داد لگ کے ان کے کھانے ہم اپنے گاؤں سے بھیجتے ہوتے تھے. سر اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی قیدی یا سیاسی لوگوں کی ملاقات یا کوئی بھی قیدی ہو اس کے گھر والوں کی ملاقات, آپ 3 نہتی بہنیں ادھر جاتی ہیں, وہ بیٹھ جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ آ جائیں, اور اس کے بعد اب سارا دن بٹھا کے
سارا شہر وہ ادھر کو دجلہ ہے غالباً کے وہ ہے، ایک گورکھپور ہے. میں تو اس ایریے کا اب تقریباً پٹواری ہو چکا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں کہاں سے سڑکیں جاتی ہیں. 2 سال ہو گئے میں تو ادھر پھر کے آیا ہوں. اور سر بات یہ ہے کہ گورکھپور اور ادھر 3 کلومیٹر ناکے لگا دیے جاتے ہیں صرف 7 بندوں کے لیے، 8 بندوں کے لیے. یہ گورننس ہے آپ کی. حالت آپ کی یہ ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بی ایچ یو اور آر ایچ سیز والے، یہ سامنے بیٹھے. آج ان کو آپ نے بگایا ہے واٹر کینن اور شیلنگ کر کے. آپ کی حالت یہ ہے ان کی کہ انہوں نے 950 بی ایچ یوز، آپ کے حلقے کے بھی لوگ ہوں گے، آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے. یہ جتنے ہمارے ٹیلی بینچز پہ بیٹھے ہیں ان کے حلقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے سے پوچھتے ہیں جی ہمارے فلاں حلقے کے فلاں ہیں، ملک صاحب ہیں، لنگڑیال صاحب ہیں، وہ کدھر ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے، میرے ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے. تو باہر کیا ہو رہا تھا ہفتہ ہوا ہے، آج آپ نے ان کو واٹر کینن اور شیلنگ کر کے بھگا دیا. تو کیا آپ ان کا حل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ لوگ دیکھیں 150 آپ نے کیے ہیں جو بی ایچ یوز ہیں، 150 بی ایچ یوز آپ نے پرائیویٹائز کیے ہیں. تو پائلٹ پروجیکٹ پروگرام جو ہوتا ہے سر، اس کو تو پہلے بندہ انیشیل سٹیج پہ کچھ عرصے کے لیے کرتا ہے. آپ نے 6,93,000 روپیہ ایک بی ایچ یو کا کر کے، کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو 24/7 کوئی ایک بی ایچ یو 6-7 لاکھ میں آج کل چلا سکتا ہے؟ سر کیا ہو رہا ہے؟ آر ایچ سی آپ نے 350 کر دیے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو ہم نے یہاں پہ دینے ہی کچھ نہیں. پھر منسٹر صاحب ادھر وہ کافی سینئر منسٹر تھے، مجھے کافی ان کی بات سن کے افسوس لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرپلس یہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. سر کیسے اکوموڈیٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں. اکوموڈیٹ اس طرح کریں گے کہ جون میں سرپلس ہو جائیں گے. ایک کمرے میں جب ایک کمرے میں آپ کے بٹھانے کی لوگوں کی گنجائش ہی 15 ہے تو آپ 50 کیسے اس میں داخل کریں گے؟ آپ تو ہر چیز آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جو باقی بچ جائیں گے وہ لاکھوں ملازمین آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اسکول آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آپ کی توجہ صرف ایک جماعت پہ ہے، جو جماعت اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، کہ ان کے گھروں پہ، ان ایم پی ایس کے گھروں پہ، ان پہ آپ دھاوے بولیں، ان کے گھر توڑ دیں، ان پہ پرچے کریں، ان پہ آپ ان کے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں. لیکن یہ سر نہیں جھکے گے، یہ میں بتا دوں. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. کل جو مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں اب عادی ہو چکا ہوں. 1923 سے میرا خاندان اسمبلی میں آ رہا ہے. اسمبلی کی تاریخ دیکھیں اور میرے اوپر 14 ایف آئی آر ہیں، اور 9 مئی سے پہلے میرے خاندان پہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں تھی. اور میں ادھر اس ہاؤس میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں کسی ایف آئی آر میں نہیں تھا، لیکن میں بھگت رہا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سرگودا میں او سی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فلاں کے ساتھ. میں تو کھل کے بات کروں گا سر. اب ہمارا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اب اور یہی کریں گے نا کہ جیل میں ڈال دیں گے یا کوئی اور کام کر دیں گے. تو اب 55-60 سال عمر ہو چکی ہے، گزارا کر لیا ہے، بیٹے اب جوان ہیں، ہم اپنے کاز سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اصل بات یہ ہے سر، مجھے جو کل پنچ ہوا ہے کہ ہمیں پولیس پہلی دفعہ کھل کے کہہ رہی ہے، پولیس پہلی دفعہ کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. 1000 بندہ آپ کے لیے ہم نے نہیں بلایا، 500 بندہ ہم نے نہیں بلایا، ہمیں ان کا آرڈر ہے. اور بھائی اگر ان کا آرڈر ہے تو فلور آف دا ہاؤس ہمیں بتا دیا جائے کہ جب آپ اڈیالہ جائیں تو ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ پنجاب گورنمنٹ ہیں، ہم اپوزیشن لیڈر بعد میں ہیں، ہم ہر چیز بعد میں. ایک پاکستانی، ایک انسان اور ایک شہری پہلے ہیں، اور ٹیکس پیئر ہیں. میں اپنی ذات کے لیے اس اپنے عہدے کا پرویلیج نہیں مانگ رہا. میں نے آج دن تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، کبھی میں نے پرویلیج موشن ہی نہیں دی. اس کی وجہ ہے کہ مجھے ان باکس مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ سر آپ اور جو کام کریں اس کام کے لیے ہم بے بس ہیں. تو میں ان انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر یا ڈی ایس پی لیول کے بلا کے پرویلیج کو کمیٹی کے سامنے بٹھا کے میں نے کون سا تمغہ لے لینا جب ان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے؟ جب یہ خود کہہ رہے ہیں. جب سر بات یہ ہے کہ جب یہ باتیں ہوں گی تو بلوچستان جیسے واقعات ہوں گی، آپ کے بھاول نگر جیسے واقعات ہوں گے. تو میں صرف پوری یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو
فارم 47 کے ذریعے موقع دے ہی دیا ہے تو کم از کم موقع جو مل گیا تو کوئی لوگوں کے بارے میں سوچیں. اور کبھی بھی یہ نون والے سامنے میرے بیٹھے ان کی قومی اسمبلی میں 2002 میں 17 سیٹیں تھیں. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ 2-4 سیٹوں کا فاصلہ ہوگا. 42 تھی. یا صوبائی اسمبلی میں 42 تھی, قومی اسمبلی میں تو میرے خیال میں اتنی تھی, 17 تھی. کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی ہے؟ ڈکٹیٹر نے کتنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ڈیل بھی کی. ان کی ساری پارٹی مسلم لیگ کاف میں بھی چلی گئی, لیکن یہ کیا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی. جناب یہ یاد رکھ لیں, سیاسی جماعتیں ڈکٹیٹر سے ختم نہیں ہوتی, ان کو ہضم نہیں ہو رہی. ان کو تیسری جماعت جو مرج ہو چکی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. 2 پارٹی سسٹم تھا ادھر, تیسری جماعت آ گئی ہے. پنجاب, یہ بالکل پنجاب میں ایک سمجھتے تھے کہ پنجاب میں ہمارا ایک ہے مناپلی ہے, ہمارا پنجاب تخت ہے. 88 میں جب 3 دن پہلے الیکشن ہوا تھا MNA کا, پیپلز پارٹی جیتی, تو 3 دن بعد ہوتے تھے الیکشن. اس میں وہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کے بزرگ ہوں گے, آپ کو تو یاد, آپ چھوٹے ہم سے, آپ کو یاد نہیں ہوگا, جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ لگا تھا اس وقت, اور اس پہ ووٹ بھی ملے تھے ان کو. تو کیا ضیاء نے پیپلز پارٹی ختم کر دی تھی؟ 11 سال بعد الیکشن ہوئے تھے, 11 سال بعد بھی پیپلز پارٹی جیتی تھی. اب جب بھی الیکشن ہوں گے, فیئر الیکشن ہوں گے, تو پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے. میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ ان کی بہنوں کو نہ ملنے دیں, ان کے لوگوں کو نہ ملنے دیں, یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ آپ اس جماعت کو ختم کر لیں گے. کتنی پریس کانفرنسز کروائی گئی, کتنی ہمارے بندے توڑے گئے, کتنے لوگوں پہ ظلم ہوئے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی. میں انتہائی معذرت کے ساتھ, ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام تھے, ہمارے پارٹی کا حصہ تھے, لیکن جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے اجلاس میں حصہ لیا, الیکشن میں حصہ لیا, الیکشن میں آئے, ان کا کیا حال ہوا؟ جس نے بھی پارٹی چھوڑی اس کا یہی حال ہوا ہے. صرف ایک میرا کوشچن رہے گا آخر وقت تک کہ جو حال سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بھگت رہے. اڈیالہ میں ہم ملاقات کرنے جاتے ہیں. اگر اڈیالہ کا اس ڈومین کا اختیار پنجاب گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, ہمیں بتا دیا جائے. ان کی پولیس نے ہمیں بتا دیا ہے, ان کی پولیس نے ہمیں بتایا کہ ہم ان کی ہمارے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا نہیں, ہمارے اوپر اگر ان کی ڈومین میں نہیں ہے ہمیں بتا دیا جائے. نہیں تو یہ اپنی گڈ گورننس کا جو ڈیلی یہ کروڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں, اربوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں, بند کر دیں. یہ اپنی پولیس کا ڈپارٹمنٹ بند کر دیں, یہ اپنے جتنے سیکورٹی ادارے ان کے ان کو بند کر دیں, اور شام کو آرڈر دیا کریں کہ اس آرڈر کے تحت فلاں کا گھر توڑیں, فلاں پہ چھاپے ماریں, فلاں کی ملاقات نہ کرنے دیں. میں ضرور اپنا منسٹر صاحب کیونکہ بات کرنا چاہتے ہیں, پہلے ہمارا خیال تھا میں بائیکاٹ کروں گا, لیکن اب میں ان کی بات سن کے بائیکاٹ کروں گا, ایسے میں نہیں کروں گا. تھینک یو. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر, رحمان صاحب میں بڑا مشکور ہوں اپوزیشن لیڈر صاحب کا کہ وہ میری بات سننے کے لیے رک گئے, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کر کے اور پھر بائیکاٹ کر لیتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے کہ ہم ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ انہوں نے بڑی لمبی بات کی اور بڑی پرانی 85 سے اور اس کے بعد کی بھی تمہید انہوں نے باندھی. میں زیادہ اتنی پیچھے نہیں جاتا, میں 2018 کی بات کروں گا. جی 2018 میں RTS ہم نے نہیں بٹھایا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے وہ الیکشن جیت رہی تھی, اور RTS بٹھایا گیا, اور ان کو وہ الیکشن چوری کر کے ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا, اور ان کے لوگوں کو جتوا کے اسمبلیوں تک پہنچایا گیا. اور یہاں پنجاب میں ہماری اکثریت تھی 2018 میں. پنجاب میں وہ سب کچھ کرنے کے باوجود, اس RTS کو بٹھانے کے باوجود, اور ہاں RTS سے پہلے بھی تھوڑی سی بات کروں گا. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں.